اب وہ مشہور شبہ کہ صفا و مروہ یہاں تو دو بت نصب تھے، یہاں کیوں طواف کیا جاتا ہے؟ مشرکین اس کو طواف کہتے تھے۔ صحیح بین الصفا والمروہ، جواب ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں، شعائر اللہ۔ صفا اور مروہ ابن کثیر میں لکھا ہے کہ یہ دونوں مرد اور زن تھے، کعبے کے سامنے گناہ کے مرتکب ہوئے تھے، رب العالمین نے ان سے دو ٹیلے بنا دیے۔ صفا یہ مرد کا نام ہے، مروہ مرآ عورت۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت حاجر اور اسماعیل کو یہاں چھوڑا اور خود روانہ ہو گئے تو حضرت حاجر کبھی صفا پہ چڑھی کبھی مروہ پہ، الی من ترکتمونا الی من ترکتمونا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اجازت نہیں تھی پیچھے مڑ کے دیکھنے کی، تو اس نے پوچھا کہ اللہ اذن لک بہذا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہمیں چھوڑنے کا؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا ہاں اللہ اذن لی، فقالت ثم هو لا یضیعنا، پھر وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ 7 دفعہ غریب پہاڑوں کے بیچ میں صفا و مروہ کی دوڑ لگائی، نیچے اتر کے آئی، کیا دیکھتی ہے کہ حضرت جبریل نے آ کے پر ہلایا ہے اور حضرت اسماعیل کے قریب میں پانی کا چشمہ پھوٹا ہے، زم زم۔ موزمبیکی میں خاتون نے کہا تھم تھم، پانی ابل رہا تھا ایسا، تو وہ ڈر گئی نے چاروں طرف مٹی ڈالی، زم زم یعنی تھم تھم نام پڑ گیا، ماں زم زم لما شرب لہو، موزمبیکی بول رہی تھی۔ آج حاجر، حاجر لفظ حاجرہ نہیں ہے، کہتے ہیں کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ کون سی کتاب؟ وہ مشکات میں ہے، بخاری میں ہے، اخدمہا حاجر بفتح الجیم و بدون التاء اسم ام اسماعیل، تجھے خدا عقل دے، حاجرہ حاجرہ، حاجرہ تو دوپہر کو کہتے ہیں، یہ تو موزمبیکی ہے۔ حاجر سورج کی عبادت نہ کرنے والی، یعنی ایک اللہ کو ماننے والی۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے ناموں کی اصلاح فرمائی۔ سارا راتوں رات ساتھ چلنے والی، کیونکہ نمرود کی بیٹی ہے، اور یہ ملک الجبار کی بیٹی ہے، راستے میں جو بدچلن بادشاہ تھا۔ دونوں بیویاں حضرت ابراہیم کی بادشاہوں کی بیٹی ہے۔ یہ اللہ انعام دیتا ہے کہ توحید ڈنکے کی چوٹ بیان کرو، شاندار خاندان میں شادی ہو جائے گی، اور اگر تم شف شف کرو گے تو پھر تماشا دیکھو گے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شعائر اللہ، یہ جو آپ روڈ پہ چلتے ہیں نا تو لکھا ہوتا ہے حیدرآباد 200 میل، تو کہتے ہیں حیدرآباد 150 میل، حیدرآباد 140 میل، جگہ جگہ یہ ہے شعائر الطریق۔ سورۃ حج میں ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے انہا لمن شعائر اللہ، یہ بھی شعیرہ ہے۔ ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں شاعر اللہ 4 ہے، رسول اللہ خدا کے پیغمبر، تمام علماء و اولیاء ان کے تابع ہیں، کتب اللہ آسمانی کتابیں، سب دینی کتابیں آ گئی، صلوات اللہ نمازیں جملہ عبادات آ گئی، کعبۃ اللہ کل کائنات کی مسجدیں آ گئی۔ قال شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، بے شک صفا و مروہ قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت واعتمر، جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کوئی اعتراض نہیں اس پر کہ وہ سعی کر لے ان دونوں کے درمیان۔ ومن، اس لیے حج اور عمرہ دونوں میں سعی واجب ہے۔ ومن تطوع خیرا، جو کوئی بھلا کرے، فإن اللہ شاکر علیم، بس بے شک اللہ قدردان علم والے ہیں۔ ومن تطوع، جو نیکی کر لے خیر، فإن اللہ اللہ قدردان ہے، شاکر مانا قدردان، شکریہ، یعنی میں جہاں تک کر سکوں گا آپ کی اس ادا کا احترام کروں گا۔